حضرت عائشہ ہیں۔ دیکھیے میں آج ان کے تعلق سے آپ کو بتانے والی ہوں، بہت اچھا بیان ہے کہ آپ اس کو سنیں گی تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنیں، دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان، جو ہماری نبیوں کی ہماری ماں ہیں۔ اور دیکھیں حضرت ہے امی جان، یعنی کہ ہماری جو ہے ماں ہے وہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، یعنی کہ امی جان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بے شمار خصوصیات کی حامل تھیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ روشن فضائل حاصل تھے کہ جو مسلمان خاتون میں سے کسی کو حاصل نہ ہو، اور ان کے فضائل میں سے ہر فضیلت ایسی ہے جو کسی بھی عورت کو فضائل کی بلندیاں عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ خود پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا، عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے، عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ سرید کی فضیلت۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جو فضائل حاصل ہوتے ہی ان کے بارے میں خود فرماتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے تصویر لے کر اترے، یعنی کہ جبریل علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تصویر لے کر اترے، اور حتیٰ کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ وہ مجھ سے نکاح کر لیں، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے سے حکم ہو گیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مجھ سے نکاح کر لیں، اور میرے علاوہ کسی کنواری سے نکاح نہیں فرمایا، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی، اس وقت ان کے سر میری گود میں تھا، سبحان اللہ۔ میرے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی تھی، سبحان اللہ۔ ملاقے کہ میرے گھر میں حضرت عائشہ کو دیکھیے دودھ کس نے پلایا تھا۔ اب میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح، یعنی کہ نکاح حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ستارہ چمکا، اور ام المومنین کا شرف آپ کو حاصل ہوا، اور وہ اسی طرح کے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، اور یہ نکاح وحی الہی کے ذریعے ہوا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھے خواب میں 3 رات تک دکھائی گئی، سبحان اللہ۔ یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا تھا، اور یعنی کہ ان کو خواب میں بھی دکھائی دی تھی کہ 3 رات تک حضرت عائشہ گئی تھی، میرے پاس ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں تجھی لاتا اور یہ کہتا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں، اور میں تمہارے چہرے سے نظر ہٹاتا تو تم عائشہ تھیں، تو میں کہتا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو پورا ہو کر رہے گا، سبحان اللہ۔ دیکھیے پورا ہو کر رہے گا، یوں ہی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے خیر و بھلائی کا ارادہ فرمایا، اور انہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ بننے کا شرف حاصل عطا فرمایا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 5 سود رحم مہر میں نکاح کر دیا۔ اسی نکاح سے سلام کی سادگی کی تصویر چہلکتی تھی۔ عطیہ اس کا وقت اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، ان کی ماں آئیں اور ان کو لے گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کر نکاح پڑھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود دیکھتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی۔ جب میری والدہ نے باہر نکالنے میں روک ٹوک شروع کی تب میں سمجھ گئی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ یہ کھیل رہی تھی اور کھیلتے کھیلتے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مطلب میرا نکاح ہو گیا ہے۔ تو ان کی والدہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے عائشہ، اب آپ باہر نہیں جائیے، یعنی کہ ان کو سمجھانے کے لیے لگی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان، جو ہماری نبیوں کی ہماری ماں ہیں۔ دیکھیں، حضرت ہے امی جان، یعنی کہ ہماری جو ہے ماں ہیں وہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، یعنی کہ امی جان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بے شمار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ روشن فضائل حاصل تھے کہ جو مسلمان خاتون میں سے کسی کو حاصل نہ ہو، اور ان کے فضائل میں سے ہر فضیلت ایسی ہے جو کسی بھی عورت کو فضائل کی بلندیاں عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ خود پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا، عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ سرید کی فضیلت خانوں پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نبی کریم ساتھ نبی کرتیز میں تھیں۔ وہاں جبریل علیہ السلام نے انہیں سلام پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبریل ہیں اور تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جو فضائل حاصل ہوتے ہی ان کے بارے میں خود فرماتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے تصویر لے کر اترے، یعنی کہ جبریل علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تصویر لے کر اترے، اور حتیٰ کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ وہ مجھ سے نکاح کر لیں، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے سے حکم ہو گیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مجھ سے نکاح کر لیں، اور میرے علاوہ کسی کنواری سے نکاح نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی، اس وقت ان کے سر میری گود میں تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ ملائکے کہ میرے گھر میں آتے جاتے اور میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لحاف میں ہوتی اور وحی نازل ہوتی۔ سبحان اللہ۔ میں ان کی خلیفہ اور صدیقہ کی بیٹی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں ان کی خلیفہ اور صدیق کی بیٹی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میری پاکیزگی کی گواہی آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے پاک چیزوں میں بہترین خلقت میں ڈھالا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ مجھ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ کیا گیا تھا۔
سبحان اللہ۔ نہ ہی میرے سوا کسی عورت کے ماں باپ دونوں مہاجرے ہیں، سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے کچھ وقت پہلے حضرت عبد الرحمن خدمت اقدس میں آئے اور ان کے ہاتھ میں مصباح تھی۔ آپ نے مصباح کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ نے مصباح لے کر نرم کی اور خدمت اقدس میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مصباح کی، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ تمام بیویوں میں مجھے ہی کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، سبحان اللہ، کہ آخرت وقت میں بھی میرا جھونٹا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منہ میں لگایا، سبحان اللہ۔ یعنی کہ آخری وقت بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو جھونٹا تھا وہ بھی منہ میں لگا لیا تھا، یعنی کہ کھا لیا تھا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اتنے فضائل ہیں جن کا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم مدینے آ گئے، مہینے کے شروع میں بیمار ہو گئی اور لوگ آپس میں اسباب افلاک کی باتیں کیا کرتے تھے، یعنی کہ الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے اور مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ ہم تو کہاں رہے کہ ہماری لوگ الٹی سیدھی باتیں کر دیتے ہیں، جب ہمارے نبیوں کی بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو نہیں چھوڑا تو ہم کیا چیز ہے اپنے نبیوں کی بیٹیوں ماؤں کے سامنے؟ کچھ بھی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ آدمی کا ایک ذہن رہتا ہے کہ برائی کرنا، اس لیے کہ اگر کوئی برائی بھی کر رہا ہے تو اس کو اسی حالت پہ چھوڑ دو۔ باتیں کیا کرتے تھے اور مجھے کچھ پتہ نہ تھا، لیکن میری تکلیف میں اس بات سے مزید کہ میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت میں وہ دلچسپی نہیں پا رہی تھی جو میں اپنی پہلی تکلیف میں دیکھتی تھی، اور جب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے پاس تشریف لاتے تو لوگوں سے پوچھ لیتے کہ ان کا کیا حال ہے اور پھر واپس چلے جاتے ان کا کیا حال ہے۔ یہ جملہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے پہلی سی محبت سے جملہ تھا، اور اس میں وہ پہلی سی حرارت شوق بھی نہ تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاک دل کو خوشی سے بھر دیا کرتی تھی۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ ہاں، مصیبت دن گزرتے رہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ان ارشاد ان کا کیا حال ہے اس سے زیادہ گفتگو نہ فرماتے، لیکن دیکھیے آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ہمارے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی چہیتی بیوی حضرت عائشہ ہیں۔ دیکھیے میں آج ان کے تعلق سے آپ کو بتانے والی ہوں، بہت اچھا بیان ہے کہ آپ اس کو سنیں گی تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ہمارے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی چہیتی بیوی حضرت عائشہ ہیں۔ دیکھیے میں آج ان کے تعلق سے آپ کو بتانے والی ہوں، بہت اچھا بیان ہے کہ آپ اس کو سنیں گی تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان، جو ہماری نبیوں کی ہماری ماں ہیں۔ دیکھیں
حضرت ہے امی جان، یعنی کہ ہماری جو ہے ماں ہے وہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، یعنی کہ امی جان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بے شمار خصوصیات کی حامل تھیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ روشن فضائل حاصل تھے کہ جو مسلمان خاتون میں سے کسی کو حاصل نہ ہو، اور ان کے فضائل میں سے ہر فضیلت ایسی ہے جو کسی بھی عورت کو فضائل کی بلندیاں عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ خود پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا، عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے، عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ سرید کی فضیلت خانوں پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نبی کریم ایسی بھی ہے کہ ساتھ نبی کرتیز میں تھیں، وہاں جبریل علیہ السلام نے انہیں سلام پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یہ جبریل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس واقعے کی بابت فرماتی ہیں کہ جو بخاری کی روایت سے ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم مدینے آ گئے، مہینے کے شروع میں بیمار ہو گئی اور لوگ آپس میں اسباب افلاک کی باتیں کیا کرتے تھے، یعنی کہ الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے، اور مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ ہم تو کہاں رہے کہ ہماری لوگ الٹی سیدھی باتیں کر دیتے ہیں، جب ہمارے نبیوں کی بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو نہیں چھوڑا تو ہم کیا چیز ہے اپنے نبیوں کی بیٹیوں ماؤں کے سامنے؟ کچھ بھی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ آدمی کا ایک ذہن رہتا ہے کہ برائی کرنا، اس لیے کہ اگر کوئی برائی بھی کر رہا ہے تو اس کو اسی حالت پہ چھوڑ دو۔ باتیں کیا کرتے تھے اور مجھے کچھ پتہ نہ تھا، لیکن میری تکلیف میں اس بات سے مزید ہو جاتا تھا کہ میں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت میں وہ دلچسپی نہیں پا رہی تھی جو میں اپنی پہلی تکلیف میں دیکھتی تھی، اور جب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے پاس تشریف لاتے تو لوگوں سے پوچھ لیتے کہ ان کا کیا حال ہے، اور پھر واپس چلے جاتے ان کا کیا حال ہے۔ یہ جملہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے پہلی سی محبت سے جملہ تھا، اور اس میں وہ پہلی سی حرارت شوق بھی نہ تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاک دل کو خوشی سے بھر دیا کرتی تھی۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ ہاں، مصیبت دن گزرتے رہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ان ارشاد ان کا کیا حال ہے اس سے زیادہ گفتگو نہ فرماتے، لیکن غم کہ اس کا حال بادل کو چھٹنا بھی ضروری تھا، اور منافقین کی لگائی اس کو توڑنا بھی ضروری تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیماری کی باعث بہت کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شب کو میں مصطلحہ کی والدہ کے ساتھ منصحہ گئی جہاں لوگ